السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور میڈیا چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ سرفراز، اور پروگرام کا سیگمنٹ ہے جادو، جن اور جنات، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب جو کہ انچارج ہیں 5D ٹاؤن شپ میں الحکمہ انٹرنیشنل پہ۔ تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب یہ بتائیے گا، آج کل کے جو حالات ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو جادو، جن، جنات، یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ سلسلہ۔ تو جن ہمارے بہن بھائیوں کو یہ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں تو اکثر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو اس سلسلے میں ذرا بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرفراز بھائی، اس وقت واقعتاً جہاں معاشی طور پہ اور اسی طرح گھریلو اور دیگر اس طرح کے میجر پرابلم ہے جو گھروں کو کھائے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ جادو، جن اور نظر بد والا بھی ہے۔ جادو جنات یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اگر ثبوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن و سنت کے بے شمار دلائل اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ جادو جنات کا مسئلہ حقیقت ہے، کوئی یہ واہمی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا قاری صاحب، ایک چیز بتائیے گا کہ جیسے ہمارے جو بہن بھائی ہیں جن لوگوں کو یہ مسائل ہیں وہ کیا کریں، وہ پریشان ہیں، ان کو اس کے حل کا نہیں پتہ، یہ بتائیے گا ذرا۔ دیکھیں، اس کے حل کے لیے دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ جادو جن کا مسئلہ کس نوعیت کا ہے۔ اگر تو وہ پیناڈول شکل کا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ بڑا مختصر سادہ ترین یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور صبح و شام کے اذکار کے ساتھ ساتھ پانی دم کر کے آدمی وہ پیتا رہے اور ساتھ وضو اور غسل کرے۔ یعنی ایک پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جادو اس سطح کا ہے کہ بذات خود اس کا علاج بندہ خود ہی کر سکتا ہے، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی راکی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ فرسٹ سٹیپ پہ ہے۔ اگر جادو زیادہ خطرناک ہے، درمیانی شکل کا ہے، یا اسی طرح جو ہے نا وہ آپ کو ICU وارڈ CCU وارڈ تک پہنچا رہا ہے، دن رات آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو اس کے لیے پراپر ایک طریقہ ہے جس سے آدمی جو ہے نا وہ جس کو استعمال کر کے اختیار کر کے آدمی جادو سے بچ سکتا ہے۔ اس میں مثلا سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے پکی سچی توبہ استغفار کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، توبہ استغفار کرے، حرام میں مبتلا ہے تو وہ کچھ چیزیں وہ چھوڑ دے۔ پھر اس کے بعد جو جائز چیزیں ہیں اس میں 3 کام جو سب سے اہم ہے، ایک تو نماز پنجگانہ ہے، روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور تیسرا کام باوضو ہو کر ذکر اذکار میں کافی سارے اذکار ہیں، لیکن اگر آدمی یہ 2-3 وظیفے مستقل پڑھتا رہے، ایک تو فاتحۃ الکرسی اور 4 کل، اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ ذرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرا في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارق يترك بخير یا رحمان۔ اور ایک اسی کے ساتھ سیدنا ابی بن کعب بن اخبار کہتے ہیں، وہ یہودی سے مسلمان ہوئے، فرماتے ہیں کہ جس وقت میں مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا، تو یہودی اتنا جادو کر رہے تھے کہ قریب تھا کہ اپنے جادو کی وجہ سے مجھے بھونکنے والا کتا نعوذ باللہ یا ہانکنے والا گدھا بنا دیتے، اتنا سخت لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ لیکن میں نے جو یہ دعا پڑھی، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلیہ ما علمنا وما لم نعلم من شر ما خلق وبرأ ذرا۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا سارا جتنا بھی جادو تھا اللہ کے فضل و کرم سے توڑ دیا۔ تو اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جادو اگر مسلسل صبح بھی آ رہا ہے، شام بھی آ رہا ہے، تو پھر اس میں صبح و شام آپ کو باقاعدہ پڑھائی کرنی پڑے گی۔ ایک جادو وہ ہے، آپ کا جادوگر یا حاسد ایسا ہے کہ ابھی ایک دفعہ عمل کر کے بھول گیا ہے، تو آپ اس کو 2-4 ہفتے پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر حاسد اس طرح کا ہے کہ وہ صبح بھی نشانہ لیتا ہے، شام بھی نشانہ لیتا ہے، تو پھر آپ کو بڑا محتاط رہ کے اپنے وظائف بھی کرنے پڑیں گے، اور ساتھ حلال و حرام کا بھی خیال کرنا پڑے گا، حقوق و فرائض کا بھی۔ تو سب سے بڑی چیز باوضو رہنے سے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ وظیفہ جو آدمی پڑھتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح 10 دفعہ یا 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو صبح سے شام تک اس کے لشکر اللہ کی طرف سے حفاظت کرتے ہیں۔ شام کو 10 دفعہ پڑھتا ہے یا 100 دفعہ، 2 حدیثیں آتی ہیں 10 دفعہ کی بھی اور 100 دفعہ بھی، اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ کے حکم سے پورا لشکر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ تھے جناب قاری شفیق الرحمان صاحب،
اور ان کا قاری صاحب کا نمبر نیچے چل رہا ہے. جو بھی ہمارے بہن بھائی ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں، جس کو کوئی بھی مسائل وہ ڈائریکٹلی قاری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے، واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے، اپنا مسائل بتا سکتا ہے. اور ماشاءاللہ یہاں پہ فی سبیل اللہ علاج کیا جاتا ہے اور شفا من جانب اللہ. انشاءاللہ یہ پروگرام اسی طرح بہن بھائی ہم حاضر ہوتے رہیں گے آپ کی خدمت، اور یہ چلتا رہے گا. راجہ سرفراز، لاہور میڈیا چینل، لاہور.